الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال تمام بزرگان کو، خطباء کو، واعظین کو، مومنین کو، ذاکرین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ حمد میں یہ جو جملہ آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بارے میں کچھ عرائض کرنا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ مکمل تو بحث نہیں کر پاؤں گا، البتہ کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم کے بارے میں کچھ من جملہ عرائض پیش کر سکوں۔ صراط مستقیم کے حوالے سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بحار الانوار کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 61 پہ یہ روایت موجود ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَذَلِكَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ من عمل فی الدنیا عملا صالحا فإنه يسلك على الصراط إلى الجنہ۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو قرآن میں آیا ہے یہ واضح راستہ ہے، جو انسان بھی دنیا میں صالح عمل انجام دے گا وہ دروا کے اس کا راستہ، اس کی صراط جنت کی طرف ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد الطریق و معرفت الامام، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی مراد کیا ہے، یعنی معرفت امام عطا کر۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم دین اللہ الذی نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم سے رسول خدا فرماتے ہیں وہ دین مراد ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے رسول خدا پر نازل فرماتے تھے۔ ان امیر المؤمنین علیہ السلام الصراط المستقیم فی الدنیا وَهُوَ مَا كَسَرَ عَنِ الْغُلُوِّ وَارْتَفَعَ عَنِ التَّقْصِيرِ وَاسْتِقَامَ فَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْبَاطِلِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الْآخَرُ طَرِيقُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ۔ مولا متقیان در واقع یہ معانی الاخبار کی صفحہ نمبر 33 پہ یہ روایت موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم دنیا میں در واقع یہ ہے کہ انسان غلو نہ کرے اور انسان تقصیر نہ کرے، انسان مستقیم ہو۔ سیدھا راستہ یہ ہے، جو انسان غالی ہے اس کا راستہ بھی ٹیڑھا ہے، جو انسان مقصر ہے اس کا راستہ بھی ٹیڑھا ہے۔ باقی جو سیدھا راستہ ہے مولا فرماتے ہیں وہی طریق المؤمنین الی الجنہ، وہی سیدھا راستہ، وہی مومنوں کا راستہ ہے۔ دروا کے مولا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو غالی ہیں وہ بھی مومن نہیں ہیں، جو مقصر ہیں وہ بھی مومن نہیں ہیں۔ عن الرضا علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم استرشاد لدینہ واعتصام بحبلہ واستزادۃ فی المعرفہ لربہ عز وجل ولعظمتہ وکبریائہ۔ در واقع مولا رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہدایت دین، خدا نے جو حبل خدا ہے اس کو تھامنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچایا ہے اس کو تھامنے کا نام اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ خدا کی معرفت میں اضافے کا نام، معرفت امام کا نام اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں معرفت خدا حاصل کرتا ہے، معرفت امام حاصل کرتا ہے، وہی صراط مستقیم پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کیا؟ نقول ارشدنا للصراط المستقیم اے للزوم الطریق المؤدی الی محبتک والمبلغ الی جنتک والمانع ان نتبع اہواءنا فنعتب ونأخذ بآرائنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کے لیے، یعنی کیا؟ یعنی ایسا راستہ عطا کر جو تیرے ساتھ محبت کریں، ایسا راستہ ہو جو تمہاری جنت تک ہمیں پہنچائے، بہشت تک پہنچائے۔ ہم ہوا و ہوس کی پیروی نہ کریں، ہم اپنے ہوا و ہوس کا شکار نہ بن جائیں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 254۔ ان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہدنا الصراط المستقیم یعنی ادم لنا توفیقک الذی اطعناک بہ فی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا۔ اے خدا ہمیں توفیق عطا کر کے تمہاری بندگی اور اطاعت کریں جیسے ہم نے گزشتہ ایام میں اطاعت کی ہے، اسی طرح ہم مستقبل میں جو ہمارا زندگی کا باقی حصہ بچا ہے اس میں بھی ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ ان مفضل بن عمر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصراط قال هو الطریق الى معرفت اللہ عز وجل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مفضل بن عمر پوچھتا ہے مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں هو الطریق الى معرفت اللہ، در واقع صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو خدا کی معرفت عطا کرتا ہے، معرفت خدا تک جو راستہ پہنچائے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا نحن الصراط المستقیم، ہم وہ راستہ ہیں جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ بس صراط مستقیم سے مراد یہ ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ نحن الصراط المستقیم، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21، خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ ان ساری روایات کو انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ معرفت خدا معرفت اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں۔ لولانا، اگر ہم نہ ہوتے، معرف اللہ، خدا کو کوئی نہ پہچانتا۔ لولانا معبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ کی جاتی۔ در واقع صراط مستقیم جو یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ نحن الصراط المستقیم، سبحان اللہ، خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ ہمارے دامن کو مکتب اہل بیت کو اگر تعلیم اگر مکتب اہل بیت کی ہوگی تو تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، معرفت پروردگار ممکن ہے۔ ان السجاد علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نحن ابواب اللہ و نحن الصراط المستقیم، ہم خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہیں، باب اللہ ہیں۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو باب اللہ سے گزرنا پڑے گا، اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ نحن ابواب اللہ نحن الصراط المستقیم، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ ان الصادق علیہ الصلوۃ والسلام الصراط المستقیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم میرے جد امجد امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ معانی الاخبار صفحہ نمبر 32۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم الغدیر معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم الذي امرکم باتباعہ ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبہ ائمتی یہدون بامرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں اے انسانو میں وہی صراط مستقیم ہوں جس کا خدا نے تمہیں امر کیا ہے، اور میرے بعد ثم علی من بعدی، میرے بعد صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، ثم ولدی من صلبہ، اور اس کے بعد میری اولاد جو علی کی صلب سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ امام، وہ 12 امام اور وہ اہل بیت علیہم السلام
جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جو امام آئیں گے وہ صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم ولدی من صلبہ ائمۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 212. ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سورۃ الانسان ہی الطریق المستقیم الی کل خیر والجسر الممدود بین الجنۃ والنار. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصراط فقال وهما صراطان صراط فی الدنیا وصراط فی الآخرہ فأما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه فی الدنیا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جہنم فی الآخرہ ومن لم يعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الآخرہ فتردى فی نار جہنم. مفضل بن عمر عامر پوچھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں صراطان دو صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک صراط جو راستہ ہے وہ دنیا میں ہے, ایک صراط آخرت میں ہے. فاما الصراط فی الدنیا وہ صراط جو دنیا میں ہے وہ امام ہے المفترض الطاعات جس کی اطاعت کرنا واجب و لازم ہے. من عرفہ فی الدنیا جو امام کی معرفت دنیا میں حاصل کرتا ہے. واقتدی بہدا اور جو اس کی ہدایت کی جو وہ ہدایت دیتا ہے اس کی اگر پیروی کرتا ہے. مر علی الصراط وہ اس صراط سے گزر جائے گا الذی وہ جسر جہنم جو جہنم سے گزر رہی ہوگی. ومن لم یعرف فی الدنیا یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا اگر معرفت امام رکھتا ہوگا. اس جسر سے اس پل سے آسانی سے گزر جائے گا. اور وہ شخص ومن لم یعرف فی الدنیا جو امام کی معرفت دنیا میں حاصل نہیں کرتا زلت قدم عن الصراط اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اس صراط سے. فی الآخرہ فتردى فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا. سبحان اللہ. اتنی واضح عبارت صراط مستقیم. نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ بہشت کا راستہ یہی اہل بیت علیہم السلام ہے. سبحان اللہ. یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی نحن الصراط المستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے صدقے اس صراط مستقیم سے صحیح نمونے سے گزرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت دے تاکہ جیسے امام نے فرمایا کہ دنیا میں صراط وہی معرفت امام ہے. اگر معرفت امام ہوگی تو وہ صراط بھی آسان یہ صراط بھی آسان کیونکہ وہ صراط بہت مشکل ہے. جیسے سعدان بن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے سألتہ عن الصراط مولا سے پوچھا مولا صراط کیا ہے صراط کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. فقال هو ادق من الشعر واحد من السيف. مولا فرمایا کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت صراط کے بارے میں بیان فرماتے ہیں الصراط ادق من الشعر وحد من السيف واظلم من اللیل یعنی بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور رات سے زیادہ اندھیرا ہوگا وہاں پر. اگر جس کو معرفت امام ہوگی جس نے خدا کو پہچانا ہوگا تو وہاں پر روشنی روشنی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.